اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یاسر عثمانی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو ملکی حالات اور جو ہے کیا نام ہے کرنٹ افیئر وغیرہ پر خبریں دیتے تھے، پھر بیچ میں یہ سلسلہ کافی عرصہ جو ہے مؤخر رہا کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ اب دوبارہ جیسا کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور الیکشن کی آمد ہے، مہینہ تقریباً رہ گیا ہے، ایک مہینہ اور ایک ہفتہ تقریباً، تو اسی وجہ سے اب ہم اسے دوبارہ یعنی کہ جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، کوئی چیز آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے تو ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ مختلف حلقوں میں جا کر لائیو کوریج بھی کریں گے آپ کے لیے، تو تاکہ جو ہے آپ کو پتہ لگے کہ ووٹر کی کیا رائے ہے اور کیا مسائل ہیں اور وہ اس الیکشن میں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور آگے جو حالات میں ابھی بھی غیر یقینی کی کیفیت باقی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح کے عدالت عالیہ نے کہا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے کہ ہم الیکشن کروائیں گے، تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جی الیکشن ہوں گے۔ رہ گئی بات کہ کس کو کتنی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے پہلے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کاغذات جمع کروانے سے روکا گیا، لیکن جیسا کہ ان کی پلاننگ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاغذ جمع کروائیں، اور جو ہے تاکہ اگر یہ جن لوگوں کو کاغذات جمع کروانے سے روک رہے ہیں یا بعد میں ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں تو پہلی آپشن کے بعد دوسری بھی موجود ہو، تیسری بھی موجود ہو، چوتھی بھی موجود ہو، اور وہ پلاننگ ان کی کامیاب رہی اور پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ لوگوں نے کاغذات جمع کروائے۔ پھر انہوں نے دوسرے فیز پہ گئے کہ ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا گیا، جو لوگ یعنی کہ سکروٹنی کے وقت آئے، پیش ہوئے عدالتوں میں، الیکشن کمیشن کے سامنے یعنی کہ جو ہے پیش ہوئے، تو جو بھی یہ آر اوز انہوں نے بنائے تھے یعنی کہ ان میں پھر جو بھی بندہ پیش ہوا اس کو اٹھا لیا گیا۔ بہت سے یعنی کہ اس میں نامور وکیل بھی تھے جن کے ساتھ بڑی بدتمیزی اور یہ رویے رکھے گئے۔ اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں وہ بڑے قابل افسوس، کیونکہ شاید اتنی 70 سالہ تاریخ میں بھی یہ ظلم ضیاء الحق جیسے ظالم ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی جو ہے ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جس طرح کے جمشید دستی صاحب کی کل کانپتے ہوئے جو ویڈیو آئی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ہم ہر حد کراس کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کی ماؤں بیٹیوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ بعد میں جی وہاں کے ایس ایچ او اور دوسرے پولیس اہلکاروں نے کہا جی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے، اور کم از کم کوئی شاید اپنے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہو، اپنے بھائی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہو، لیکن کم از کم اس طرح کی بات کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا، 10,000 بار سوچے گا۔ تو جو یہ حرکات کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ بات کرنے جھوٹ سچ کے اس پہ تو پیمانے پہ آپ اسے اس طرح بھی تول سکتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سنم جاوید ایک مقدمے سے نکلتی ہے دوسرے مقدمے میں، دوسرے سے نکلتی ہے تیسرے مقدمے میں، اور آپ نے کن کن مقدمات میں نہیں پھنسایا ہوا۔ ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا، طیبہ راجہ، یاسمین راشد بوڑھی خاتون کینسر کی مریضہ، ان کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ آپ کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ جھوٹ تو تب کہیں گے کہ آپ یہ کچھ نہ کر رہی ہو، خاص طور پہ پنجاب پولیس۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اب یعنی کہ وہ الیکشن میں اگر خواجہ آصف صاحب میں اتنے ہی یعنی کہ دلیر ہیں وہ، تو وہ الیکشن لڑے نہ کہ کاغذات مسترد کروا رہے ہیں۔ بات ہے جن بھی جگہوں پر نون لیگ کے بڑے لیڈران کے مقابلے میں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ یہ سیٹیں ہار جائیں گے، وہاں پر پی ٹی آئی کے بندوں کے کاغذات کینسل کروائے گئے، کیونکہ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک موجود ہے اور وہ اپنی سیٹیں بھی جو ہے سندھ میں بہت چانسز ہیں کہ دوبارہ ریٹین کر لے گی، لیکن جو ہے بلوچستان میں مکس مینڈیٹ آنے کے چانس ہے۔ کے پی کے پورا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف تو بیسیکلی گراؤنڈ پر موجود ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں مدد نہ ملے، اور مدد بھی اس حد تک کہ جسے کہہ لیں کہ ٹوٹل ہی ریزلٹ پلٹ دیے جائیں، تب ہی ان کو کچھ سیٹیں ملیں گی۔
تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بیٹھے ہیں کہ جی وہ ہمیں جتوائے گی، لیکن ایک چیز ہے کہ جب اس حد تک جو ہے حالات انہوں نے خراب کر دیے ہیں اور عوام کو روز یعنی کہ جو ہے غصہ دلانے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، تو عوام نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب تو انٹرنیشنل مبصرین واضح طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے دھاندلی بھی ہوئی تب بھی عمران خان جیت جائے گا۔ اس لیے کچھ پیڈ پروموشن کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی، اور پاکستان میں بھی کچھ صحافی یہ کردار ادا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس میں کچھ تو ٹاؤٹ صحافی جن کا پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی ہیں ہی پے رول پہ نون لیگ کے، لیکن کچھ بڑے اچھے صحافی جن سے یہ امید نہیں تھی، انصار عباسی اور سہیل وڑائچ صاحب جیسے صحافی، تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح منصور علی خان صاحب بڑے اچھے تجزیے کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے تجزیے اٹھائیں، کوئی بھی آپ ان کا ویلاگ اٹھائیں، جب پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنی ہو تو ان کا جوش و جذبہ دکھا کریں، اور جس وقت کسی دوسرے کے خلاف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں۔ تو یہ صحافی جن سے امید نہیں تھی، یہ خاص لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے۔ اے آر وائی میں ایک جو ہے صحافی کو گھسایا گیا، حسن ایوب کو، کہ آپ نے کھل کے جو ہے وہاں بیٹھ کر اے آر وائی کے چینل پہ، کیونکہ عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے زیادہ، تو وہاں پہ ایک صحافی کو زبردستی گھسایا کہ آپ نے نواز شریف کے بارے میں بولنا ہے، اور اس طرح بولنا ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے بولنا ہے۔ تو وہی والا کام جیسے عامر الیاس رانا، جاوید چودھری وغیرہ، یہ سارے، غریدہ فاروقی، یہ کر رہے تھے یہ کام نواز شریف کے لیے، اسی طرح اب حسن ایوب وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آپ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کم از کم الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے اسے تسلیم کریں، اور کوشش کریں کہ الیکشن فیئر ہو۔ میں جمیل فاروقی صاحب کی اس بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان واپس مل گیا اور عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی خاص طور پہ اجازت مل گئی، پھر تو بالکل ہی میچ ہونے کے چانس نہیں ہے۔ 10-15 دن پہلے کچھ ایسا کیا جائے گا کہ الیکشن خود بخود ملتوی ہو جائیں گے، اور عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب قاضی فائزی صاحب پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ چھٹیوں پر جانے سے پہلے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک خاص لائن پہ کام کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بھی شاید زیادتیاں ہوئیں عمران خان صاحب کے دور میں، سوشل میڈیا ونگ نے بڑا ٹرولنگ کی ان کی، تو اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ اختلافات رہے ہیں ان کے خان صاحب سے، لیکن انہوں نے جب فیصلے کی بات آئی اور ان کے پاس کیس آئے تو انہوں نے انہیں میرٹ پہ سنا۔ تو ہم قاضی فائزی صاحب سے بھی اسی طرح امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کیسز کو میرٹ پر سنیں گے اور اپنی ذاتی رنجش کو بیچ میں نہیں لائیں گے۔ اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں، عمران خان نے بہت سی غلطیاں کی اپنے دور حکومت میں، سب سے بڑی غلطی کہ انہی چوروں کو ساتھ بٹھا لیا، پھر اس سے بھی بڑی غلطی کہ انہی لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے خان صاحب بھی آ گئے جن کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ سب آتے تھے، جبکہ خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور خان صاحب نے اسی چیز کا خمیازہ بھگتا، لیکن اب اتنے عرصے سے وہ جیل میں، اور امید ہے انہوں نے ان چیزوں پہ بہت سوچا ہوگا اور دوبارہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا اب کہ اصل طاقت عوام ہے، اور آپ عوام کی طاقت پر آئیں اور اللہ کے بھروسے پہ کام کریں، تو آپ کو نہ کوئی اتار سکتا ہے نہ ہلا سکتا ہے۔ یہاں پر سیاستدان آتے ہیں، کوئی اپنا دور اس لیے پورا نہیں کرتا کہ وہ عوام کے سر پہ چڑھ کے نہیں آتے، وہ کسی اور کے سر پہ اور کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، اور پھر وہ ان کی دی گئی لائنز پہ کام کرتے ہیں، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو انہیں تحریک عدم اعتماد لا کے یا کسی اور طریقے سے زبردستی ریزائن لے کے یا مارشل لا لگا کے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ہمارا ملک دوبارہ زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ یہی ملک جو 90s تک، خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80s میں بھی ایون، یعنی کہ اتنی بڑی ہم نے جنگ لڑی اور اس جنگ کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شاید انڈیا سے آگے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ 90s میں اور لیٹ 90s کے بعد اور اب خاص طور پہ ہم انڈیا سے کہیں پیچھے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سارا فوکس اس چیز پہ کر لیا ہے کہ اقتدار صرف جو عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس رہے گا، اور کسی کا حق نہیں۔ 90s میں ان کی بھی حکومتیں اسی طرح 3-4 اوپر نیچے گرائی گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اب ووٹ سے جو آئے گا اس کو نہیں اتارنا، اور پھر سب نے دیکھا کہ واجپئی نے ایک ووٹ سے بھی جو ہے اپنی حکومت پوری کی۔
تو اگر پاکستان میں بھی یہی سیاستدان ایک بار تہیا کر لیں حوث میں آ کر کہ جی پتہ نہیں اس 5 سال کے بعد تو ہمیں موقع ملے گا یا نہیں، اور کسی کے اعلی کار بن کے حکومتیں نہ گرائیں، تو پاکستان میں بھی کچھ عرصے میں، اگلے 4 5 سال میں، 10 سال میں حالات سٹیبل ہو جائیں گے۔ اور فوج کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے، وہ بلا شبہ ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے مضبوط فوج، اور مضبوط فوج سرحدوں پر ہی اچھی لگتی ہے تاکہ دشمن کے اوپر ہماری ہیبت اور خوف رہے جیسا کہ پہلے تھی، اور وہ اس لیے اتر گئی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ عمل دخل اس چیز میں رہتا ہے کہ کس کی حکومت آنی ہے اور کس کی نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔